السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں جو انسان کو قدیم تہذیبوں اور تاریخ کے گمشدہ حقائق کی جستجو میں لگا دیتے ہیں۔ اور آج کی کہانی بھی ایسی ہی ایک حیرت انگیز تلاش کے بارے میں ہے جو ایک عظیم الشان محل تک جا پہنچتی ہے، جہاں تاریخ کی دھندلکوں میں دفن ایک راز چھپا ہوا تھا۔ دوستو، کہانی کا آغاز سن 1066 عیسوی سے ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے مختلف حصوں میں عظیم جنگیں جاری تھی اور ویکنگز کے بادشاہ انگلینڈ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن اسی زمانے میں ایران کے شہر مشہد کے قریب ایک عظیم عالم دین امام ابو بکر احمد بن حسین البہیکی اپنی مشہور تصنیف دلائل النبوت لکھنے میں مصروف تھے۔ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل پر مبنی ایک شاہکار تھی۔ امام بہیکی نے اس کتاب میں ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے جو آج کے ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ وہ واقعہ زبیر بن معتم کے متعلق ہے جو مکہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ زبیر نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے اور ان کے کردار سے متاثر تھے۔ زبیر ابن معتم کی فطرت میں حق کی تلاش ہمیشہ سے موجود تھی اور یہ جستجو انہیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے گئی جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ دوستو، ایک دن زبیر تجارت کے سلسلے میں شام کے قدیم شہر بصرہ پہنچے۔ بصرہ دمشق کے قریب واقع ایک اہم تجارتی مرکز تھا، جہاں کے گرجا گھروں کی دیواروں پر قدیم تصویریں بنی ہوتی تھیں جنہیں عیسائی مذہب کے ماننے والے بہت مقدس سمجھتے تھے۔ زبیر کی ملاقات وہاں کے عیسائیوں سے ہوئی، جنہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس نبی کو جانتے ہیں جس نے عرب میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ زبیر نے جواب دیا کہ وہ اس نبی کو جانتے ہیں اور انہیں دیکھا بھی ہے۔ عیسائی زبیر کو ایک بڑے گرجا گھر میں لے گئے جہاں دیواروں پر انبیاء کی قدیم تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب زبیر کی نظر ایک تصویر پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس میں ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ منظر زبیر کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر گیا۔ وہ خاموشی سے اس تصویر کو دیکھتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر زبیر ابن معتم نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کی یہ تبدیلی اس تصویر کی وجہ سے ممکن ہوئی جو انہوں نے بصرہ کے گرجا گھر میں دیکھی تھی۔ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو صحابہ کو ایک سفارتی مشن پر رومی بادشاہ ہرقل کے دربار بھیجا گیا۔ یہ وہی بصرہ کا علاقہ تھا جہاں زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی تھی۔ رومی بادشاہ ہرقل نے ان صحابہ کو ایک نادر خزانہ دکھانے کی پیشکش کی۔ صحابہ کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہرقل نے انہیں خزانے کا دروازہ دکھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ ہرقل نے ایک بڑا صندوق کھولا جس میں مختلف چیمبرز بنے ہوئے تھے۔ ہر چیمبر میں ایک تپسی تھی جس پر انبیاء کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ہرقل نے پہلی تصویر دکھائی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویریں دکھائیں۔ آخر میں ہرقل نے ایک اور چیمبر کھولا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ صحابہ نے جب یہ تصویر دیکھی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ یہ تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل حقیقت کے قریب تھی۔ ہرقل نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا اعلان نبوت ہوا ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی کہ یہ وہی نبی ہیں۔ ہرقل نے ان تصویروں کے بارے میں بتایا کہ یہ حضرت ذوالقرنین کو ایک خفیہ مقام سے ملی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی ایک اہم قرآنی قصہ ہے۔ ان کا سفر دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا اور ان کے دور میں اللہ نے انہیں کئی حیرت انگیز معجزات دکھائے۔ حضرت ذوالقرنین کو یہ تصویریں ایک قدیم تابوت میں ملی جو ایک خفیہ غار میں محفوظ تھی۔ اس تابوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تصویریں موجود تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان تصویروں کو محفوظ کیا اور بعد میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دیا، جنہوں نے ان کی نقل تیار کی اور انہیں محفوظ کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبیوں کی حقیقت اور ان کی حقانیت کو صدیوں سے مختلف ذرائع سے ثابت کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ تمام انبیاء کی تصویریں دیکھ سکیں، اور انہی تصویروں نے بعد میں صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مزید یقین دلایا۔
دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.